اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد سوم فوائد الفواد 17 مجلسیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان کے کلام کی برکتوں کو قائم رکھے۔ اسرار الہی کے یہ اشارات اور بے انتہا انوار کی یہ بشارات، خواجہ راستین ختم المجتہدین ملک المشائخ فی الارضین نظام الحق والشرع والدین کے لفظ درر بار اور زبان گوہر نثار سے سنی گئی ہیں۔ والحمدللہ علی ذالک، جس مجموعے کی نئی بنیاد حسن خادم نے رکھی ہے، اس کو حسن کے پیر کا وقت پاک جمعیت بخشے، پورا کرائے، کامیاب فرمائے۔ پہلی مجلس پیر ماہ ذقعدہ کی 27ویں تاریخ سن 712 ہجری قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ طبقات کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت 5 طبقوں میں ہوگی اور ہر طبقے کی مدت 40 سال ہے۔ پہلا طبقہ علم اور مشاہدے کا طبقہ، دوسرا طبقہ بر یعنی نیکی اور تقوی کا، تیسرا طبقہ تواصل اور تراحم کا، چوتھا طبقہ تقاطع اور تدابر کا، پانچواں طبقہ حرج اور مرج کا۔ فرمایا کہ پہلا طبقہ علم و مشاہدے کا ہوا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ بر اور تقوی کا ہوا، وہ تابعین تھے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ تواصل اور تراحم کا ہوا۔ تواصل یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا ان کے پاس آتی ہے تو اگر یہ دنیا ان کے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہو تو یہ اسے اپنے شراکت داروں کے پاس نرمی اور رعایت سے جانے دیتے ہیں۔ اس طرح کہ کوئی اسے اپنی طرف کھینچے تو یہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو تواصل کہا جاتا ہے۔ لیکن تراحم یہ ہے کہ اگر دنیا پوری کی پوری بلا شرکت غیر ان کو مل جائے تو یہ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں اور راہ حق میں صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ تقاطع اور تدابر کا۔ تقاطع یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں دنیا ملتی ہے تو اس کی حصہ داری میں قطع تعلق اور دشمنی پر اتر آتے ہیں، اور تدابر یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا خاص انہی کو مل جاتی ہے تو وہ اسے پورا کا پورا رکھ لیتے ہیں اور مخلوق کو پیٹھ دکھا دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ اس کے بعد پانچواں طبقہ حرج مرج کا طبقہ ہے۔ حرج مرج یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا گوشت پوست نوچیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، اور ان 5 طبقوں کی مدت 200 سال ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ان 200 سالوں کے بعد آدمی کے بچے سے کتے کا بچہ پیدا ہونا بہتر ہوگا۔ جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ یہ حکم رسول علیہ السلام کی رحلت کے بعد 200 سال میں پورا ہو گیا۔ آج کل کے بارے میں آدمی کیا کہے؟ پھر مشغولی حق کا ذکر آیا کہ کام اگر ہے تو یہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس دولت کو روکنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر کبھی اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے وحشت ہونے لگتی ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کہاں جا پڑا۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ جب کمال حال کو پہنچے تو انہوں نے اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو کونے میں رکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دھو ڈالا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دھونے کی روایت درست نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ کہیں سنگوا کر رکھ دیا۔ چنانچہ ایک روز ان کتابوں میں سے کوئی کتاب سامنے رکھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ ہاتف نے آواز دی اور کہا کہ اے ابو سعید، ہمارے عہد نامے کو واپس کر دو کیونکہ تم غیر چیز میں مشغول ہو گئے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور یہ 2 مصرے زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔ تم دشمن کا سایہ ہو، تم کہاں سماؤ گے اس جگہ جہاں خیال دوست تک زحمت ہوتا ہے، یعنی جس جگہ مشائخ اور فقہ کی کتابیں اور احکام شریعت حجاب ہوں، وہاں اور چیزیں کیا ہوں گی؟ دوسری مجلس اسی سال ماہ حج کی 12ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کا شرف ہاتھ آیا۔
بہت لوگ خواجہ ذکر اللہ بالخیر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کو سائے میں جگہ نہیں ملی تھی، دھوپ میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ اور قریب ہو کر بیٹھو تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی جگہ نکل آئے، کیونکہ دھوپ میں تو وہ بیٹھے ہیں اور جلتا میں ہوں۔ اسی کی مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک بزرگ تھے جن کو شیخ شاہی موئے-تاب رحمت اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ دوست انہیں پکنک کے لیے باہر لے گئے اور کھیر پکائی۔ جب کھانا سامنے لگایا گیا تو خواجہ شاہی موئے-تاب بولے کہ اس کھانے میں خیانت ہوئی ہے۔ شاید 2 آدمیوں نے اس میں سے کچھ دودھ دوستوں کے سامنے لانے سے پہلے پی لیا تھا، اور یہ درویشوں میں بہت بڑی خطا سمجھی جاتی ہے۔ الغرض جب خواجہ شاہی نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا کہ دوستوں کے سامنے کھانا لانے سے پہلے کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا، تو وہ بولے کہ دیگ میں سے دودھ ابل کر باہر گر رہا تھا، ہم نے تو باہر گرے والے دودھ کو لیا ہے، اس کا کیا کرتے، گرنے دیتے؟ ناچار اسے پی لیا۔ خواجہ شاہی نے کہا نہیں، اس طرح دودھ پینا غلط تھا، بہتا تھا تو بہنے دیتے۔ چنانچہ ان کا یہ عذر نہیں سنا گیا۔ وہ پیچھے چلے گئے، وہاں دھوپ تھی، دھوپ میں کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کا پسینہ بہہ بہہ کر گرنے لگا۔ اس وقت خواجہ شاہی نے کہا کہ حجام کو بلاؤ۔ پوچھا گیا آپ کیا کریں گے؟ جواب دیا کہ جس قدر پسینہ میرے دوستوں کا بہا ہے اس سے کہوں گا اتنا خون میرا نکال دے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ شاباش، محبت ہو تو ایسی ہو، اور انصاف کا خیال رکھا جائے تو اس طرح رکھا جائے۔ ان کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین ابو الموعد رحمت اللہ علیہ کو بیماری لاحق ہوئی تو انہیں شاہی موئے-تاب کو بلوایا اور بولے کہ ذرا دعا کرو تاکہ میری بیماری صحت سے بدل جائے۔ خواجہ شاہی نے عذر کیا کہ آپ تو خود بزرگ ہیں، مجھ سے یہ فرمائش کیا کرتے ہیں؟ میں تو ایک بازاری آدمی ہوں، مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ کہیے۔ شیخ نظام الدین نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم دعا کرو اور توجہ کرو تاکہ مجھے صحت ہو جائے۔ اس پر وہ بولے کہ اچھا تو پھر میرے 2 دوستوں کو بھی بلا لیجئے۔ ان میں سے ایک کا لقب شرف تھا جو بڑا صالح مرد تھا، دوسرا ایک درزی تھا۔ الغرض دونوں بلائے گئے۔ خواجہ شاہی نے ان سے کہا کہ شیخ نظام الدین نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، اب تم میرا ساتھ دو۔ شیخ کے سر سے سینے تک میرے ذمے اور نیچے کے اعضاء سینے سے 1 پاؤں تک ایک کے ذمے اور دوسرے پیر تک دوسرے کے ذمے۔ چنانچہ ان تینوں نے توجہ دینی شروع کی۔ شیخ نظام الدین کی بیماری صحت سے بدل گئی۔ ان بزرگ کی کرامت کا یہ قصہ بھی سنایا کہ وہ اکثر کہا کرتے کہ جس کسی کو میری وفات کے بعد کوئی مہم پیش آئے تو اس سے کہو کہ 3 روز میری زیارت کے لیے آئے، اور اگر 3 دن گزر جائیں اور وہ کام نہ ہو تو 4 روز آئے، اور اگر 4 روز گزرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو 5ویں روز آئے اور میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بچا دے۔ پھر انبیاء اور اولیاء کی عظمت کا کچھ ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انبیاء معصوم ہیں اور فقراء کے نزدیک اولیاء بھی معصوم ہیں، لیکن انبیاء واجب العصمت ہیں، انبیاء لازمی معصوم ہوتے ہیں، اور اولیاء جائز العصمت، اولیاء معصوم بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری مجلس اسی سال ماہ حج کی 22ویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ کسی آنے والے نے حاضر ہو کر فاتحہ کی درخواست کی، اس نیت سے کہ قرآن یاد ہو جائے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کتنا حفظ کر چکے ہو؟ بولا 2.5 حفظ کر لیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ باقی کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لو اور پہلے حفظ کیے ہوئے کو بھی دہراتے رہو۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ایک رات کو شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے خواب ہی میں قرآن یاد رہنے کے لیے فاتحہ کی درخواست کی۔ انہوں نے خواب ہی میں فاتحہ پڑھی۔ دن نکلنے کے بعد میں ایک عزیز سے ملنے گیا اور یہ خواب سنا کر ان سے بھی فاتحہ کی درخواست کی اور کہا کہ جس طرح انہوں نے خواب میں فاتحہ پڑھی ہے آپ بیداری میں پڑھیں تاکہ آپ کی فاتحہ خوانی کی برکت سے مجھے قرآن یاد رہے۔ ان بزرگ نے فاتحہ پڑھی اور یہ فائدہ بیان کیا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اس کو ضرور قرآن یاد رہتا ہے۔
اور حفظ ہو جاتا ہے۔ وہ آیتیں یہ ہیں: وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سورہ بقرہ۔ پھر باری تعالیٰ کی قدرت کا ذکر نکلا۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے اصحاب کہف کو دیکھنے کی آرزو فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ ہم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ انہیں دنیا میں نہیں دیکھیں گے، آپ لوگوں کی ملاقات قیامت میں ہوگی، البتہ اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں آپ کے دین میں لے آئیں۔ اس کے بعد رسول علیہ السلام ایک گلیم یعنی کمبلی لائے اور 4 آدمیوں سے فرمایا کہ ہر ایک اس کمبلی کا ایک کونا پکڑے۔ ان 4 میں ایک ابو بکر صدیق تھے، دوسرے عمر خطاب، تیسرے علی بن ابی طالب اور چوتھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر رسول علیہ السلام نے اس ہوا کے آنے کی دعا فرمائی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام لے چکے تھے۔ وہ ہوا حاضر ہو گئی تو اس کو حکم دیا کہ اس کمبلی کو 4 اصحاب کے ساتھ لے جاؤ اور اس غار کے منہ پر جا اتارو۔ ہوا اس گلیم اور ان 4 اصحاب کو اڑا کر لے گئی اور اس غار کے دروازے پر جا اتارا۔ صحابہ نے باہر سے اصحاب کہف کو سلام کیا، حق تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد صحابہ نے رسول علیہ السلام کا دین ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے قبول کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ کون سی چیز ہے جس پر خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں۔ چوتھی مجلس۔ سن 713 ہجری ماہ سفر، اللہ تعالیٰ اسے خیر اور کامیابی سے اختتام تک پہنچائے، کی پہلی تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ نوافل اور اوراد کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ میں نے ایک رات شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کو خواب میں دیکھا۔ مجھ سے فرماتے تھے کہ یہ دعا ہر روز 70 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک واہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیا اور اپنے آپ سے بولا کہ اس فرمان میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ اس کے بعد میں نے مشائخ کی کتابوں میں لکھا دیکھا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ بے اسباب خوش رہتا ہے اور اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شیخ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ اس دعا کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ گویا 1000 غلام آزاد کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ اور مجھ سے خواب میں فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ بنا اما یتساءلون پڑھو۔ جب میں بیدار ہوا تو اس فرمان کی تکمیل کی، پھر دل میں یہی خیال گزرا کہ اس فرمان میں بھی کوئی بشارت یعنی خوشخبری ہوگی۔ چنانچہ تفسیر میں دیکھا کہ لکھا ہے جو شخص عصر کے بعد روزانہ 5 دفعہ سورہ بنا پڑھتا ہے وہ اسیر حق ہو جاتا ہے اور اس کا نام اسیر اللہ رکھا جاتا ہے، یعنی جو شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کہتے ہیں وہ فلاں کا اسیر ہو گیا۔ یہاں بھی اس سے یہی بات مراد ہے کہ محبت حق کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں فائدے بیان فرمانے کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ اس کی پابندی کریں۔ 5ویں مجلس۔ اسی سال ماہ سفر کی 22ویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض داشت کی
کہ بعض لوگ کیا برسر منبر اور کیا دوسرے مقامات سب جگہ آپ کی بدگوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور ہم سے نہیں سنا جاتا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، پھر کیا موقع ہے کہ لوگ عداوت اور کسی کی دشمنی میں مشغول ہوتے ہیں۔ جو بھی مجھے برا کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تم کو بھی چاہیے کہ معاف کر دو اور اس شخص سے دشمنی نہ رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ چھجو اندر پت کا رہنے والا تھا اور برابر مجھے برا کہتا اور میرا برا چاہتا۔ برا چاہنا برا کہنے سے بھی برا ہے۔ الگر جب وہ مر گیا تو میں تیسرے روز اس کی قبر پر گیا اور میں نے دعا مانگی اور کہا کہ الہی، اس نے جو کچھ بھی مجھے برا کہا اور میرا برا چاہا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو میری وجہ سے اسے عذاب نہ دیجیو۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے صفائی کر لے۔ جب یہ شخص اپنے اندر سے عداوت کو نکال دے گا تو ضرور دوسری جانب سے بھی آزار کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ اس برا بلا کہنے سے آخر کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ کہا گیا کہ صوفی کا مال سبیل ہے اور اس کا خون مباح۔ جب معاملہ یہ ہو تو برا کہنے کی وجہ سے کسی سے دشمنی کیوں کی جائے؟ اس درمیان ایک شخص آیا اور ایک جماعت کا حال بیان کیا کہ اس وقت فلاں جگہ آپ کے مریدوں نے جلسہ کیا ہے اور وہاں مزامیر منہ کی پھونک سے بجائے جانے والے باجے بھی تھے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر اور حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، اس بارے میں بہت غلو فرمایا۔ اس حد تک ارشاد ہوا اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو اور ایک جماعت اس کے پیچھے مقتدی ہو اور اس جماعت میں عورتیں بھی ہوں، بس اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی مردوں میں سے کوئی تسبیح سے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، مگر کوئی عورت غلطی سے واقف ہوتی ہے تو وہ امام کو کس طرح آگاہ کرتی ہے؟ وہ سبحان اللہ نہیں کہتی کہ اس کی آواز سنی جائے، بس وہ کیا کرتی ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے، لیکن ہتھیلی پر ہتھیلی نہیں مارتی، یعنی تالی نہیں بجاتی کہ اس سے کھیل کی مشابہت ہوتی ہے، بلکہ ہاتھ کی پشت ہتھیلی پر مارتی ہے۔ الغرض جب نماز میں اس درجے کھیل اور اس سے مشابہ چیزوں سے پرہیز آیا ہے تو سما میں تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، یعنی تالی بجانے میں جب اس قدر احتیاط آئی ہے تو مزامیر کی تو اور بھی ممانعت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقام سے گرے تو شرع میں تو گرے، اگر کہیں شرع سے باہر گرا تو پھر کیا رہے گا؟ اس کے بعد فرمایا کہ سما بڑے بڑے مشائخ نے سنا ہے اور جو اس کام کے اہل ہیں اور جو صاحب ذوق ہے اور اس میں درد پایا جاتا ہے، اور اگر گویے سے ایک شعر بھی سنتا ہے تو آپ دیدہ ہو جاتا ہے، چاہے مزامیر ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ جس کو عالم ذوق کی خبر نہیں، اگر اس کے سامنے زمانے بھر کے گویے ہوں اور ہر قسم کے باجے بھی آ جائیں تو کیا فائدہ، کیونکہ وہ اہل درد میں سے نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ کام درد سے تعلق رکھتا ہے، مزامیر وغیرہ سے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو ہر روز حضور کہاں میسر آتا ہے؟ اگر کسی دن کوئی اچھا وقت میسر آ جاتا ہے، اس دن کے سارے متفرق اوقات اس اچھے وقت کی پناہ میں ہوتے ہیں، اور اگر کسی مجمع میں کوئی شخص ذوق والا اور نعمت والا ہوتا ہے تو سب لوگ اس شخص کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک قاضی تھا اجودن میں، جو ہمیشہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی مخالفت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ملتان گیا اور وہاں کے عہدیداروں اور علماء سے کہا کہ یہ کہاں جائز ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھے اور محفل سما برپا کرے اور کبھی کبھی رقص بھی کرے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تو جو کچھ کہتا ہے پہلے بتا کہ یہ کس کا واقعہ ہے اور ایسا کون کرتا ہے؟ بولا شیخ فرید الدین قدس اللہ سر العزیز۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے آج تک جب بھی سما سنا اور تمام صفات جو گویے سے سما میں سنی، خرقہ شیخ کی قسم اس کو شیخ کے اوصاف اور اخلاق پر محمول کیا۔ ایک دفعہ شیخ قدس اللہ سر العزیز کی حیات کے زمانے میں ایک مجلس میں تھا، گویے نے یہ شعر پڑھا اور مجھے اپنے پیر کے پسندیدہ اخلاق اور اوصاف اور بزرگی کا کمال
اور ان کے بے انتہا فضل و لطافت یاد آ گئے اور ایسا رونا آیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قوال چاہتا تھا کہ دوسرے شعر پڑھے مگر میں اسی کی تکرار کراتا رہا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور فرمایا کہ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے رحلت فرمائی۔ پھر شعر کے معنی کو کسی پر محمول کرنے اور خاص معنی پہنانے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن کسی کے لیے فرمان پہنچے گا کہ تو نے دنیا میں سما سنا ہے؟ وہ کہے گا کہ سنا ہے۔ فرمان ہوگا کہ جو شعر بھی تو نے سنا اسے ہمارے اوصاف پر محمول کیا؟ کہے گا جی ہاں۔ ارشاد ہوگا کہ وہ اوصاف حادث ہیں اور ہماری ذات قدیم۔ اوصاف حادث قدیم کے لیے کس طرح جائز ہو سکتے ہیں؟ وہ کہے گا خداوندہ میں تو محبت کے جوش میں ایسا کرتا تھا۔ فرمان ہوگا کہ چونکہ تو نے محبت میں ایسا کیا ہے ہم تجھ پر رحمت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ اس شخص کے لیے جو ان کی محبت میں غرق ہے یہ عطاب ہے، دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ پھر معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا کہ حیوانات اور جمادات ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ارشاد ہوا کہ اس علاقے میں ایک چشمہ ہے جس کو عین الزعاف کہتے ہیں، اور عین الزعاف بھی کہتے ہیں۔ اس چشمے کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کا ذرا سا پانی پی لیتا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ سے فرمایا کہ جب وہاں پہنچو تو اس چشمے سے کہنا کہ میں مبعوث ہو گیا ہوں۔ جب معاذ اس چشمے پر پہنچے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پہنچایا اور اظہار نبوت کا قصہ سنایا تو وہ چشمہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لایا اور پھر اس چشمے کی وہ زہریلی خاصیت باقی نہ رہی۔ پھر اسم اعظم کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ابراہیم ادم علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اسم اعظم یاد ہے؟ بتائیے کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، معدے کو حرام لقمے سے پاک رکھو اور دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لو۔ اس کے بعد جس نام سے بھی خدا کو پکارو گے وہی اسم اعظم ہے۔ اس درمیان کھانا سامنے لایا گیا۔ جب نمک رکھا گیا تو خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شروع نمک سے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو انگلی منہ کے لعاب سے تر کر کے نمک اٹھاتے ہیں یہ کہیں نہیں آیا، اور اگر انگلی کو تر کیے بغیر نمک پر رکھتے ہیں تو نمک انگلی پر لگتا نہیں۔ اس لیے شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے ملا کر 2 انگلیوں سے نمک لیتے ہیں۔ بندے حسن علی سجدی نے اس فائدے کے شکر میں کہا کہ الحمدللہ حق کے نمک تازہ ہو گیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور بولے تم نے اچھا کہا۔ مولانا محی الدین کاشانی دامت برکاتہ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے بندے کے فکرے پر ایک اور فکرہ چست کیا اور خواجہ ذکر اللہ بالخیر سے عرض کیا کہ حسن نے نمکین بات کہی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ ان باتوں میں بہت ماہر ہیں۔ اس لطیفے کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خواجہ شمس الملک علیہ رحمت والغفران کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور کسی چیز کا سوال کیا۔ شمس الملک نے اس کو ٹالنے کے لیے کوئی جواب دیا۔ وہ سائل اسی طرح کھڑا رہا۔ شمس الملک نے کہا کہ جاتے کیوں نہیں؟ وہ بولا کہ جواب دینا چاہیے۔ شمس الملک کہنے لگے میں نے جواب دے دیا۔ سائل بولا جواب دینا چاہیے۔ شمس الملک نے کہا اس سے زیادہ صاف اور واضح جواب اور کیا ہو سکتا ہے جو میں نے دیا ہے۔ چھٹی مجلس اسی سال ماہ سفر کی 29ویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کے شرف تک رسائی ہوئی۔ بندے نے عرض کی کہ اب کے اس طرف رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آنا ہوا تھا۔ بعض پیر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی اور کام سے اس طرف آئے اور یہ نیت نہ ہو کہ مخدوم کی زیارت کروں گا تو اس کو مخدوم کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگرچہ رسم یہی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ حضرت مخدوم کے دیدار کے بغیر ان حدود سے واپس چلا جاؤں۔ مجھے ایک بے رسمی کر لینی چاہیے۔
دل میں یہ سوچا اور مخدوم کی غلامی میں حاضر ہو گیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ اس وقت یہ دو مصرے زبان مبارک پر آئے: خرابات کے کوچے اور محفل رندہ میں کوئی روک ٹوک نہیں، آؤ بیٹھو رہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشائخ کی ایک رسم ہے کہ کوئی اشراق سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد ان کے پاس نہیں جاتا، لیکن میرے ہاں ایسا نہیں ہے۔ جس وقت بھی کوئی آنا چاہے کہہ دو آئے۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگ حج کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو روزانہ بس اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ اسی کے قصے سناتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں جگہ پھرا اور ایک بزرگ کو دیکھا۔ ایک دوست نے اس سے کہا کہ اجی حضرت، جہاں تم تھے وہاں سے تو نہیں بھی رہے، پھر کیا فائدہ؟ یعنی پہلے کی طرح اب بھی اسی غرور و تکبر میں مبتلا ہو۔ پھر خدمت اور رضا کا خیال رکھنے کا ذکر آیا۔ ارشاد ہوا کہ جو خدمت کرتا ہے مخدوم ہو جاتا ہے۔ کوئی خدمت کیے بغیر مخدوم کیسے بن سکتا ہے؟ اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے: من خدمہ خدمہ، جس نے خدمت کی اس کی خدمت کی گئی۔ پھر حسن معاملہ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ کسی نے 10 سنتوں مسنون چیزوں کو، جن میں سے 5 سر سے متعلق ہیں اور 5 جسم سے نظم کیا ہے اور 5 جسم سے نظم کیا ہے، آخر میں یہ شعر کہا ہے اور خوب کہا ہے: تو 10 سخن 2 شعروں میں لے آیا، عمل کر عمل، کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ 7ویں مجلس چہارشنبہ، اسی سال ماہ جوادی الاول کی 19ویں تاریخ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ شاید انہی دنوں کسی ملک یعنی نواب شاہی وقتوں میں بڑے مرتبے کا امیر نے 2 باغوں اور بہت سی زمین اور اس سے متعلق اسباب و آلات کا قبالہ یعنی ملکیت کا کاغذ حضرت کی خدمت میں بھجوایا تھا اور اپنے اخلاص کا اظہار کیا تھا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور اس بارے میں ارشاد ہوا کہ کیا میں باغ اور کھیتی اور زمین کا مالک بن کر رہ جاؤں؟ مسکرا کر فرمایا کہ اگر میں اس طرح کی چیزیں قبول کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ شیخ باغ میں جاتے ہیں اور شیخ کھیتی اور زمین کی سیر کو جاتے ہیں، بھلا میرے کام کو ان چیزوں سے کیا مناسبت؟ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ ہمارے خواجگان اور ہمارے مشائخ میں سے کسی نے اس طرح نہیں کیا ہے، جائیدادیں قبول نہیں فرمائیں۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب سلطان ناصر الدین انار اللہ برہانہ ملتان کی طرف گئے تو اجودن یعنی پاک پٹن شریف سے گزرے۔ سلطان غیاث الدین بلبن اس وقت الگ خاں کہلاتا تھا۔ وہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ کچھ نقدی اور 4 فرمان 4 گانوں کی نظر کے سامنے رکھے۔ شیخ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ الگ خان نے کہا کہ یہ نقدی اور یہ 4 گانوں کے فرمان حضور کی خدمت میں لایا ہوں۔ نقدی تو حضور سے متعلق یعنی درویشوں کے لیے ہے اور گانوں کے کاغذ حضور کے نام ہیں۔ شیخ الاسلام نے تبسم فرمایا اور بولے کہ یہ نقدانہ تو مجھے دے دو، میں درویشوں کے ساتھ مل کر خرچ کر لوں گا، مگر ان کاغذات کو اٹھا لو اور لے جاؤ کہ ان کے طلبگار بہت ہیں، ان کو دے دو۔ اس حکایت کے دوران ایک حدیث بیان فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، نہیں داخل ہوتی کسی گھر میں مگر ذلت داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث ایک خاص موقع پر بیان ہوئی ہے اور اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کسی گھر میں تشریف لائے اور اس گھر میں 2 لکڑیاں پڑی ہوئی دیکھی جن سے کھیتی کرتے ہیں اور جوڑی ہنکاتے ہیں۔ جب ان کو دیکھا تو ارشاد ہوا کہ یہ گھر میں داخل نہیں ہوتی بلکہ ذلت داخل ہوتی ہے، یعنی یہ لکڑیاں گھر میں کیا آتی ہیں، خواری اس گھر میں آ جاتی ہے۔ یہاں سے شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سر العزیز کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے ایک خط عربی میں شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تھا۔ میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے جو عورتوں کی سرین کا دل دادا ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور ضیاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ ضیاء کہتے ہیں زمین اور کھیتی اور دیہات اور اسی طرح کی چیزوں کو، الغرض
अरबी का लफ्ज तो मुझे याद नहीं रहा। माने ये थे कि जिसने जिया से दिल लगा लिया वो दुनिया का गुलाम हो गया या अहले दुनिया का गुलाम हो गया। बंदे ने शेख जलालुद्दीन उर्लाह मरकदाहू के बारे में दरियाफ्त किया कि वो किसके मुरीद थे। फरमाया कि वो शेख अबू सईद तबरेज़ी के मुरीद थे रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। फिर औरात का जिक्र निकला। हाज़रीन में से किसी ने पूछा कि यह हदीस किस तरह है कि विर्द करने वाला मलून है और विर्द छोड़ने वाला मलून है। इरशाद हुआ कि यह हदीस एक खास शख्स से मुतल्लिक है जो अहले किताब में से था। हुआ यह कि रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की गई, फलां यहूदी या मजूसी विर्द बहुत करता है, इस जाप को उनके यहाँ तमखीसा कहते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो फरमाया कि ये विर्द करने वाला मलून है। ये खबर उस अहले किताब को भी पहुंच गई। उसने औरात छोड़ दी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुना तो फरमाया विर्द छोड़ने वाला मलून है। बाज लोग कहते हैं यह हदीस आम है। तावील इसकी ये की जाती है कि अगर एक शख्स जानबूझकर विर्द को तर्क करता है और बगैर किसी उज़्र के वजीफा छोड़ता है तो ऐसा करने वाले के बारे में कहा जाएगा कि विर्द को छोड़ने वाला मलून है। और अगर कोई शख्स हो, मिसाल के तौर पर कौम का सरदार, कि उसके पास लोगों का आना जाना लगा रहता हो और मुसलमानों के काम उसके आकाम के तहत हों और वो बैठा वजीफा पढ़ता रहे, तो ऐसे शख्स के बारे में कहेंगे कि विर्द करने वाला मलून है। इस बारे में बंदे ने अर्ज़दाश्त की कि अगर किसी को बहुत मसरूफियत हो जाए या ऐसा उज़र पेश आए कि मुकर्ररा विर्द ना कर सके, वो रात को अपना वजीफा पढ़ ले तो कैसा है। इरशाद हुआ कि अच्छा है। अगर दिन का विर्द नाका हो जाए तो उसे रात को पढ़ लेना चाहिए और अगर रात का विर्द रह जाए तो उसको दिन के वक्त पढ़ लेना चाहिए। रात दिन की खलीफा यानी कायम मुकाम है और दिन रात का। इसके बाद इरशाद हुआ कि जो भी विर्द को बेउज़र छोड़ देगा वो 3 हाल से खाली नहीं रहेगा। या तो उसका रुझान हराम यानी शहवत की तरफ होगा या बेमौका गुस्सा की तरफ या किसी बला में मुब्तला होगा। इस मानी की मुनासिबत से हिकायत बयान फरमाई कि मौलाना अजीज ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह एक रोज घोड़े पर से गिर गए और उनका बाजू उतर गया। उनसे पूछा गया क्या हाल है। बोले मैं रोजाना सूरह यासीन पढ़ा करता हूं, आज नहीं पढ़ी थी, इसी वजह से भुगतना पड़ा। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।